बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के मामले पर कानूनी जंग शुरू हो गई है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ दायर करदा रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के बाद आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें 13 मुख्तलिफ इस्तदा की गई है, जिनमें जस्टिस सरफराज डोगर समेत 3 जजेस को काम से रोकने की इस्तदा भी शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज़ की तश्कील नो को भी चैलेंज किया है। जजेस के ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन और सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने के फैसले को भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। जजेस ने दरख्वास्त में जुडिशल कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की फहरिस्त पर नज़रसानी के अमल को भी चैलेंज किया है। सदर मुमलिकत के इख्तियारात पर सवालात उठाते हुए इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं और मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सदर के इख्तियारात को जुडिशल कमीशन से मशरूत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस याया आफरीदी अदालती इस्लाहात के लिए भी मुतहरिक है। गुज़श्ता रोज़ इसी सिलसिले में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ मांगी। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब से भी मुलाकात करने का फैसला किया ताकि अदालती जो पॉलिसी साजी है उसमें अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जा सके। इसी तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक आज का पहला सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि जिस तरह से चीफ जस्टिस और पाकिस्तान अदालती निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए सरगर्म है, क्या अदालती इस्लाहात आला अदलिया में जजेस की जो एक तकसीम है उसको रोक पाएंगे, और क्या आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस निज़ाम इंसाफ मुत्तफ़िक़ा इस्लाहात लाने में कामयाब हो सकेंगे? अच्छा दुआ, देखिए पाकिस्तान का एक अलमिया रहा है। पाकिस्तान में जो कोई भी आता है वो अपने आप को मसीहा समझने लगता है और वो ये समझता है कि ये पाकिस्तान के सारे निज़ाम को और सारी ख़राबियों को मैं दुरुस्त कर लूँगा। हमने देखा कि इससे पहले जो है चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, फिर आसिफ सईद खोसा साहब थे, फिर जो है वो साकिब निसार साहब थे और फिर उमर अता बंदयाल, और फिर बाद में हमने देखा जो हमारे हरदिल अजीज़ फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे। तो सब ने अपने अपने टाइम पे वो काम किया जो उनके करने का नहीं था मेरे ख्याल में, क्योंकि वो अपने आप को वो मसीहाई के रोल में देख रहे थे कि जी वो मुल्क की सारी जो है ना वो चीज़ें जो उनके नहीं करने की हैं वो करके मुल्क को ठीक कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास जो फौजी हुक्मरान आए, हमने उनको भी देखा कि उन्होंने भी अपने आप को मसीहा समझना शुरू किया। अयूब खान साहब थे, उन्होंने जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की। फिर हमारे पास ज़ियाउल हक साहब थे, उन्होंने जो है मुल्क को इस्लामाइज़ करने की कोशिश की। फिर मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने हमें इनलाइटेंड मॉडरेट बनाने की कोशिश की और अपनी इनलाइटेंड मॉडरेशन की जो है वो थ्योरी लेके आए और एक नया तजर्बा जो है वो शुरू किया। और फिर हमारे सिविलियन हुक्मरानों ने भी यही कुछ किया। भुट्टो साहब थे, वो एक सोशल स्टेट बनाने लगे, और फिर जो है नवाज शरीफ साहब आए और उन्होंने जो है वो एशियन टाइगर बनाने के ख्वाब दिखाए हमें। ये तजर्बात होते रहे और इन्हीं तजर्बात की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। देखें, साउथ कोरिया पाकिस्तान से 1 साल बाद रिपब्लिक बना, अगस्त 1948 में। साउथ कोरिया की आज बरामदात 632 अरब डॉलर की हैं। 632 अरब डॉलर की। पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? 30 अरब डॉलर की बरामदात पे खड़ा है। ह्यूमन कैपिटल की बात की जाए तो इस वक्त साउथ कोरिया जो है वो पाकिस्तान से 40 साल, 4 दहाइयाँ आगे है। यानी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में आपका ह्यूमन कैपिटल जो है उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये सारे तजर्बात थे जो हमारे जजेस ने, हमारे फौजी हुक्मरानों ने, हमारे सिविलियन हुक्मरानों ने किया और पाकिस्तान को ला के आज खड़ा किया इस मकाम पे। तो बात यह है कि इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है, जो नए चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो लेजिटिमेसी का इशू है, इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी का इशू है कि ये गवर्नमेंट एक, हम डेमोक्रेसी को कहते हैं ना, जमहूरियत रूल बाय द मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी जो है जिस जमात ने सबसे ज्यादा वोट लिए उस जमात को जो है आपने साइडलाइन कर दिया और फिर जो बाकी जमातों ने मिलकर जो है वो गवर्नमेंट बना ली और फिर उसमें
आइन में तरमीम की, आइन में तरमीम करके, और जिस तरीके से वो तरमीम की गई, तो ये तो सबसे पहले इस गवर्नमेंट की अपनी लेजिटिमेसी जो है वो इन क्वेश्चन है। तो वो किस तरह से फिर आइन में जिस तरह से तब्दीली की गई और किस लिए की गई, एक तो ये होता ना कि अब ये 24 करोड़ आवाम के लिए जो है ये आइन को तब्दील किया जा रहा है। हमने देखा कि वो जो आपका रिजर्व सीट्स का केस था, उसमें अतर मिनल्ला साहब जो है वो उसमें मौजूद थे, और उसके बाद जब ये 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पॉइंट आउट की, इतनी उन्होंने जुर्रत दिखा के उन्होंने ये किया, तो उसके बाद जो है वो 26वीं तरमीम की बाज़गश्त जो है वो सुनाई देने लगी। और फिर यही सामने आ रहा था कि जी जो हमारे सीनियर प्यूनी जज थे सुप्रीम कोर्ट के, कि उनको नहीं बनने देना चीफ जस्टिस। तो चीज ये है कि जब, और ये अब पहले तो ये बात थी ना कि हम प्रोग्रामों में बैठ के, और ये बात हो रही थी कि शायद ये एक पॉलिटिकल डिबेट के लिए ये चीजें हैं, लेकिन अब तो जुडिशरी के अंदर से आवाजें आ रही हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से आवाज आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो है वो आवाजें आ रही हैं। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया जिसके बारे में आपकी जो लीगल कम्युनिटी है उसके अंदर भी ये पाया जाता है कि ये एक एहसास पाया, ये एक इम्प्रेशन पाया जाता है कि उसकी अपनी लेजिटिमेसी जो है उसके ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में यानी 26वीं तरमीम के लिए ये कहा जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी अब कह दिया कि जी अपनी सीनियरिटी का मामला जो है वो ले गए। तो आप फुल कोर्ट से 26वीं तरमीम के खिलाफ जो पिटीशंस हैं उसकी सुनवाई के बगैर जो है आप इतने मामला किए जा रहे हैं कि जी ये भी इस्लाहात भी हो रही हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये इशू यहाँ पे लेजिटिमेसी का है, तो ये इतना आसान नहीं होगा जितना जो है वो हम समझ रहे हैं। ठीक है जी आमिर साहब। चलें, मुश्किलें इतनी हो गई कि आसान हो गई, कोई बात नहीं। 27वीं तरमीम भी आएगी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आएगी। चलें, हम आपको ये भी बता दें कि ये भी होगा। और किस्सा है आर्टिकल 200 का, जिन जजेस ने ये किस्सा बनाया, ये 26वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ये आर्टिकल पहले से आइन में मौजूद है। ये जज साहिबान ने जो ख़त लिखा है, अपनी पटिशन की है, सॉरी ख़त तो वो पहले लिखने के आदी हैं, उन्होंने सारों को मिल मिला के खतूत पे लगा लिया आपस में। तो यहाँ पे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना इस पटिशन में, नंबर 1 वो सदर मुमलिकत हैं, उनको इन्होंने कोई ख़त नहीं लिखा कि आपने क्या किया। सदर मुमलिकत ने ही तो आर्टिकल 200 के तहत अपॉइंटमेंट की है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, मैंने और आपने तो 26वीं तरमीम में कुछ नहीं डाला। फिर उस पर एक फ़ैसला हो गया, जाने वाले चीफ जस्टिस ने कर दिया। अच्छा, जो पटिशन की है उसके अंदर उन जो 3 जजेस आए हैं, आर्टिकल ये है 193, 197 और 200 के तहत जो भी आए गए, एडिशनल जज आए, रेगुलर जज आए, उनको पार्टी नहीं बनाया जिनकी सीनियरिटी छेड़ने के लिए या अपनी सीनियरिटी का क्लेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और सदर मुमलिकत को उसके पास पहली रेमेडी बनती है, तो ये नहीं गए क्योंकि इनके ख्याल में ये था कि सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है और जाएगा ये वहीं आईनी बेंच में, वहाँ 26वीं तरमीम बिल्कुल सामने आ रही है। क्योंकि ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, अब कोई लेजिटिमेसी ढूंढे कि उसके दिल में क्या है, दूसरे के दिल में क्या है। वो आज का आइन है, कानून है और नाफिजुल अमल है, उसके तहत कोर्ट्स चल रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ चुके हैं, वो पसंद और नापसंद पे नहीं है। ये अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने खुद माना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कल ना जाए ना, ये तो जुडिशल कमीशन नहीं छोड़ रही अपोजिशन, कल 7 रुकनी उनका वफद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने जा रहा है। क्योंकि सिस्टम ये है ना, ये चाहने या ना चाहने का मसला नहीं है। असल इशू ये है कि जिन जजों ने ये किस्सा छेड़ा है वो ये आर्टिकल आइन का नहीं पढ़ते। 199 के किसी सिटिंग जज के खिलाफ रिट पटिशन नहीं होती। मुझे नहीं पता, इतने सीनियर वकला उन्होंने लिए हैं, ये आइन 19 पढ़ लें कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप सिटिंग जज के खिलाफ पटिशन नहीं कर सकते। उन्होंने कर दी। मेरे तो ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब भी इस पटिशन पे कह देंगे कि जाएं, पहले सदर मुमलिकत के पास तो जाए ना, जिन्होंने आपको अपॉइंट किया। क्या आपने उनके पास कोई अपनी अर्जदाश्त डाली है कि जी जाके गपशप कर लें वहां पे कि जनाब हमारे साथ बड़ी जुल्म किया है, कोई जवाब वो भी दे दें, ले लें। बहरहाल इसको जैसे अटॉर्नी जनरल ने लिख के कहा
اور کو اس میں پیش کیا جوڈیشل کمیشن میں بھی کہ جناب آپ کو جب بھی پٹیشن آئے چونکہ چیف جسٹس نے طے کر دیا ہے تو اسے آئینی بینچ کے حوالے کر دیں, وہ فیصلہ کر لے گا. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ نہ تو جو جوڈیشری کی سروس ہے اس کو ارشاد حسن خان نے کہا کہ یہ سروس آف پاکستان میں نہیں آتا, یعنی پی سی او سپریم کورٹ جو تھی جنرل مشرف کے 2000 اس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا, وہ موجود ہے, اس کے اوپر کویسچن اٹھائیں, لیکن وہ آرٹیکل اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو موجود ہے, وہ ریورس تو نہیں ہوا نا کہ جی آپ سروس آف پاکستان میں نہیں ہے. سروس آف پاکستان میں ہوں تو آپ باٹم میں لگتے ہیں, جب آپ کہیں اور سے ٹرانسفر ہو کے آئیں تو آپ کی سینیارٹی باٹم میں لگتی ہے. تو وہ تو اوتھ بھی سلمان اکرم راجہ نے پرسوں کہا کہ جی اب یہ تو آرٹیکل میں کہیں نہیں لکھا ہوا 200 میں کہ ان کا اوتھ نیا ہوگا, تو جب نیا اوتھ نہیں ہوگا تو ہم اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں. بہرحال اب یہ اس کو سپریم کورٹ میں طے ہونا ہے, اچھی بات ہے, بحث ہوگی, نئے نئے نکات آئیں گے, ہم اس پہ بحث کریں گے کہ جج صاحبان ان دو وکلا کے ساتھ جا کے, وہ وکلا ہر طرف انہی کے ساتھ موجود ہیں اوپر اور نیچے میں, کہ وہ ادھر بھی پٹیشن میں ہیں ادھر مخالفت میں ہیں, تو اچھا ہے گروپنگ جو ہے نا بڑی وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے, اور جب فیصلہ ہوگا 27ویں ترمیم آ جائے گی. صحیح جی آیا صاحب. سبحان اللہ, مطلب 26ویں سے لوگ پریشان تھے, وہ کہہ رہے ہیں 27ویں بھی آ رہی ہے, کیا بات ہے. بہرحال آپ دیکھیں نا, جج خود انصاف مانگ رہے ہیں, انہوں نے ہمیں انصاف کیا دینا, آپ کو اور مجھے کیا انصاف دیں گے. مطلب یہ وطن عزیز کو کمال بنا دیا ہے انہوں نے, جس کا وہ پہلے ہوتا تھا کہ کوئی وہ پی سی او کے تحت وہ حلف اٹھا لیتے تھے ججز, اب انہوں نے کہا کہ یار یہ رپھڑ ہی مکاؤ نا, سیدھا پارلیمنٹ کو استعمال کرو اور یہ اپنے جج لگا لو, اس کے بعد وہ آئینی بینچ تو ہے ہی, ہر مسئلے کا حل اب آئینی بینچ ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بڑا چیف جسٹس پاکستان میں گزرا ہی نہیں, وہ دیکھیں نا کیا کمال کارنامے کر کے گئے تھے. وہ جب اختلاف کرتے تھے تو ہم مطلب وہ کہتے تھے یار کیا کمال جج ہے, مطلب اتنا اپرائٹ جج, اور وہ جج جو مطلب وہ برداشت ہی نہیں کرتا, اس دور میں ہیرو تھے قاضی صاحب. اور پھر وہ جیسے جیسے قریب آتے گئے اس کے چیف جسٹس بننے کے اور بن گئے, اس کے بعد سمجھ آ گئی کہ وہ قاضی صاحب بھی کو ہمارے جیسے ہی تھے, کو بہت اپرائٹ یا کوئی بڑے باصول آدمی نہیں تھے. وہ بھی اصول ان کا بس یہ تھا کہ جی یہ میرا مخالف ہے. یہ مطلب جج, یہ ممکن ہے کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے جج یہ سوچے یہ میرا مخالف ہے, اس کے خلاف میں نے فیصلہ دینا ہے, یہ میرا چونکہ یہ میرا حمایتی ہے میں نے اس کے حق میں فیصلے دینا ہے. اس ملک کی جوڈیشری کا بڑا غرق ایسے نہیں ہوا, اور اللہ کے فضل سے مزید ہو رہا ہے. یہ مطلب اس میں کوئی کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی سٹیج پہ لا کے وہ کر لیں یار چلو کہ مطلب اب بہت ہو گئی ہمارے ساتھ, اب تھوڑا ہم کھڑے ہو جائیں اور دنیا کو یہ احساس دلا دیں کہ ہماری عدلیہ بھی کچھ بیچتی ہے. لیکن نہیں, آپ کی عدلیہ کے فیصلوں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی اعتماد کیسے کرے گی جو حالات چل رہے ہیں آپ کے. مطلب وہ کمال ہے نا, چیف جسٹس صاحب پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم سے مل لیے, اب وہ ان سے مل رہے ہیں اپوزیشن سے, اور شاید وہ اپوزیشن کو وہ چاہ رہے ہیں کہ نہ ملے کیونکہ وہ ان کو نہیں مانتے, تو اس لیے نہ مانے. بھائی کیوں نہ ملے, اپوزیشن کو ملنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب جب خود کچہری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کھلی کچہری میں کہ نہیں آئیں ہمیں آ کے مشورے دیں, اگرچہ اپوزیشن کے مشوروں پہ عمل تو نہیں ہونا لیکن پھر بھی ملنا چاہیے. ان کو اپنا پوائنٹ سامنے رکھنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے جی کہ ہم نے یہ کہا ہے, یہ اصلاحات کی بات کی ہے, کل کو نہیں ہوں گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ترمیم تو جتنی مرضی, یہ پارلیمنٹ تو ہے ہی اتنی کمال, آپ صبح ترمیم لائیں شام تک ہو جائے گی, کوئی ایشو نہیں ہے. اور وہ کر کے آپ کو دکھا بھی دیا انہوں نے کہ ترمیم کرنی ہے تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. باقی اللہ حافظ ہے اس ملک کے اداروں کا, کہیں کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہ گئی جس پہ بندہ کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکے کہ ہاں یہ ایک ادارہ ایسا ہے جس پہ ہم 200% اعتماد کرتے ہیں, یہاں سے انصاف بھی مل جائے گا, یہاں سے سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ٹھیک ہے, مطلب اس وقت تو وہ چل رہا ہے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بس ٹھیک ہے وہ لاٹھی ہے آپ کے پاس, آپ وہ بھینس آپ کی ہے, آپ اس کو چلاتے رہیں, اس کا دودھ دوہیں, جو مرضی کریں, آپ کو کون روکنے والا ہے. لیکن کب تک, سوال یہ ہے نا کہ کب تک یہ اس طرح سے چیزیں چلیں گی. مطلب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا نا کہ مطلب ہو گیا کہ جی بالکل پورا کنٹرول ہو گیا ایک گورنمنٹ کا کہ جی بس اب ایسی کی تیسی, آپ کو پتہ نہیں ہل سکتا ہماری مرضی کے بغیر, لیکن پھر پتے ہلنا شروع ہوتے ہیں, پھر ٹہنیاں بھی گرنا شروع ہوتی ہیں, پھر درخت بھی گرنا شروع ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم نے تو سیکھنا نہیں ہے, ہم نے دو کام کرتے ہیں ہم, ایک تو غلطیاں دہراتے ہیں, دوسرا نئی غلطی کرتے ہیں, بلکہ غلطیاں کرتے ہیں.
تو ٹھیک ہے کرتے رہیں جب تک آپ کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہے, بسم اللہ. صحیح جی. خالد قیوم صاحب دیکھیے یہ سینیرٹی کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس کو جو ہے وہ طے ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی سپیریئر جو جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے بہت ضروری ہے. اور اس میں دیکھیے کہ جو اختلافات تھے جوڈیشری کے اندر, جو سابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے دور میں جو ہے وہ نمایاں طور پر کھل کر سامنے آنا شروع ہوئے, تو اس کے بعد پھر جب قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان بنے تو اس وقت توقع کی جا رہی تھی کہ اب عدلیہ کے اندر جو ہے وہ اختلافات اور تقسیم جو ہے وہ کم ہوگی. لیکن بدقسمتی سے ان کے دور میں جو پہلے سے تقسیم چل رہی تھی عدلیہ میں وہ پہلے سے بھی جو ہے وہ بڑھ گئی اور اس کا دائرہ جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا, بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس کے اندر بھی جو ہے اسی طرح ہمیں تقسیم جو ہے وہ نظر آئی. تو اب جو ہے پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. اس وقت بھی عدلیہ جو ہے حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے بعد یہ جو گروپ تھا عدلیہ کے اندر جو جوڈیشل ایکٹیویزم جو جن ججز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس کو میں سمجھتا ہوں جوڈیشل ایکٹیویزم کو ایک دھچکا لگا. لیکن اس کے باوجود جو اختلافات ہیں اور تقسیم ہے جوڈیشری کے اندر وہ ہائی کورٹس کے اندر بھی نظر آ رہی ہے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے. اور اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان جو ہے وہ عام آدمی کا نقصان ہے, عام پاکستانی کا نقصان ہے, اور انصاف کی جو فراہمی ہے اس کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. یا تو اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ جب سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس بنے اور بحال ہوئے تو انہوں نے جو اقدام کیا تھا اس وقت ان کے ایک ایکشن سے ساری تقسیم بھی ختم ہو گئی, سارے اختلافات بھی ختم ہو گئے. پورے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چاروں ہائی کورٹس کے اندر ہر طرف جو ہے پھر ایک ہی سوچ رکھنے والے ججز جو ہیں وہ رہ گئے, کیونکہ انہوں نے ان کے جو مخالف جج تھے 106 کے قریب, وہ جو پی سی او جج تھے وہ تمام ہائی کورٹس کے اندر ان ججز کو ایک آرڈر کے ذریعے جو ہے ان کو فارغ کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے ان کا جو دور شروع ہوا اس میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا وہ ہماری جو عدلیہ کی تاریخ ہے اس میں جو ہے وہ بڑا اس کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. خاص طور پر ان کا دور جو ہے وہ بڑا متنازع جو ہے وہ رہا. اور اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ جوڈیشری کے تقرریوں کا جو معاملہ ہے, ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے, اس میں ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کا جو رول بڑا ہے اس سے بھی جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم اور کرنے والے ججز ہیں ان کا جوڈیشل ایکٹیویزم متاثر ہوا ہے. جی الیاس صاحب دعا ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے. جی کر لیں آپ. ابھی خالد قیوم نے جیسے کہا نا کہ 106 ججز کو نکال دیا, آپ کو پتا ہے ان کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا, اور ثاقب نثار صاحب آئے تو چونکہ مال مفت دل بے رحم سب کو پینشنز دے دی, کروڑوں روپے دیے جی اور مل رہے ہیں. صحیح ہے, پھر ایسے ہی ہونا ہے. جی الیاس صاحب دیکھیں اب جو حالات جس طرح ہوئے کہ عدلیہ میں جو صورتحال جو اب پیدا ہوئی ہے سینیرٹی کے معاملے میں, تو اس مسئلے کو بجائے اس مسئلے کو سالو کرنے کے بجائے اب دیکھیں خط و کتابت شروع ہوئی, تو ایک لیٹر کے ایشو تو پچھلی جو چیف جسٹس ہے اس دور میں شروع ہو گئے, کیونکہ یہ بیلنس آف پاور یعنی کہ دو جو آپ گروپ ہیں وہ اپنا بیلنس آف پاور چاہتے ہیں کہ جب تاکہ فل بینچ میں بھی جو بھی ہو تو ان کے آگے مقابلے میں اس طرح صورتحال یہ ہے کہ اب ہم نے ثابت کر دیا عالمی سطح پر کہ ہم 146ویں نمبر پر جو تھے وہ بالکل ٹھیک تھے تمام معاملوں میں, انصاف کی فراہمی میں بھی, اور جو بھی معاملات ہیں اس میں جو ہے کہ سیاست بھی شامل ہے اس میں جو عدلیہ کے تمام جو ہے. لیکن اس ادارے کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اس میں اگر دیکھیں جا سکتے ہیں تو یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جا کے بھی اپیل کر سکتے ہیں جو معاملات کو, لیکن اس معاملات کو میڈیا میں لا کے اس طرح لا کے عدلیہ میں لا کے تاکہ
لیکن چلیں اب اس مسئلے کو بھی حل تو ہونا ہے. تو اس میں عدلیہ میں جا کے دیکھیں چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ اب اس کو دیکھیں, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیکھیں کہ کیا اقدامات کر رہے ہیں. ویسے تو یہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو گورنمنٹ چاہ رہی تھی, گورنمنٹ کی تو خواہش پوری ہے, گورنمنٹ کے اپنے مسئلے حل ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کا جو ہے معاملات, جو سب سے بڑا گورنمنٹ کو خدشہ تھا, امینڈمنٹ بھی اسی لیے کروائی پارلیمنٹ کے ذریعے بھی, تاکہ گورنمنٹ کے اپنے معاملات ہیں وہ حل ہوتے رہیں. تو موجودہ گورنمنٹ کے لیے ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہ بھی انہی کو قبول کریں گے, اس لیے کیونکہ اپنا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری ادھر گرپ رہے. تو گرپ رکھنے کے لیے تو گورنمنٹ نے یہ سارا کام کیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ان کو کس طرح معاملے کو سالو کرتے ہیں, کیونکہ اب یہ مسئلہ سالو کرنا, عدالت کو چلانا, کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ تمام ہائی کورٹس میں بھی آئے گا مسئلہ سینیورٹی کا, اور اس میں گروپنگ ہو گئی, اس میں عدلیہ کی بھی بے چینی پائی جائے گی, اور اس مسئلے کو سالو کرنا, معاملات کو طے کرنا, دیکھنا, سلجھانا, یہ اب انہی کی ذمہ داری ہے. تو اب اس ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے اس مسئلے کو, جو سینیورٹی کے معاملات ہیں اور جو بھی ہے اس کا, کیونکہ اگر یہ معاملہ چلے گا اس سے ہرڈلز ہوں گی, اور انصاف کی فراہمی میں جو کہا جاتا ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہوگی. اس میں انریسٹ ہونے کی وجہ سے سارا یہ ایشوز کو سالو کرنے کے لیے اپنا ہر ایک اب جو سینئرز ہیں ان کو اپنے کردار ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, بالکل پوائنٹ آ گیا. کوئکلی ناظرین بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا میں کارکردگی پر مقابلہ بازی جاری ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں, یہ حقیقت بھی ہے اس میں یا یہ محض دعوے اس کو کہنا چاہیے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. یہ جو 90 سے زیادہ انیشیٹو ہے چیف منسٹر صاحبہ کے, اس میں سے کتنے انیشیٹو باقی صوبوں کے اندر موجود ہے, اور آپ نے اپنے صوبوں کو کیا دیا؟ ریونیو 55% اپنا ریونیو ہم نے انکریز کیا ہے, کہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے, ہمیں اپنے جائز حقوق نہیں مل رہے, اپنے واجبات نہیں مل رہے. 300 بلین آپ کا ٹارگیٹ تھا, وہ تو آپ نے کیا وصول کرنا تھا چیف, الٹا 146 ارب روپے کا آپ نے خسارہ کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ اس صوبے نے اپنا وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے بعد 176 ارب کا سرپلس ہے. اس پہ آ کے بات کرو. تو اگر ریڈیو پہ 100 ریڈیو دیکھ کر ٹک ٹاک کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ ترقی ہے, تو پھر تو بہت ترقی کر رہے ہیں آپ لوگ. اپنی ریونیو کی انکریز پہ, اپنے سرپلس پہ, اپنے ویلفیئر کے ایسے انیشیٹو کے اوپر بات کریں, تو آپ ہمارے 1% بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, کسی کو مناظرہ کرنا ہے تو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں اس کے اوپر. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ کے درمیان کارکردگی کا مقابلہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے مریم نواز کو براہ راست مخاطب کیا ہے, کئی چیلنج دیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پی حکومت کی طرز پر اپنے شہریوں کو مفت صحت کارڈ دیں. کے پی حکومت نے مشکل حالات کے باوجود اپنی آمدن میں 55% اضافہ کیا. پنجاب بھی اپنی آمدن 12% سے بڑھا کر 55% تک بڑھا کر دکھائے. خیبر پختونخوا واحد حکومت ہے, ان کا کہنا ہے کہ جس کے پاس خزانے میں 176 ارب روپے سرپلس پڑے ہیں, جبکہ پنجاب حکومت کو 140 ارب روپے کا خسارہ ہے. ساتھ ہی انہوں نے پنجاب طرز پر طلبہ میں مفت لیپ ٹاپ دینے, ظاہر خیبر پختونخوا کا بھی ایک انہوں نے پروگرام شروع کر دیا ہے. اس پر پنجاب حکومت کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 1 سال میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. جب مخالفین کے پاس بات کرنے کو کچھ نہ ہو تو پھر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. انہوں نے تمام صوبوں کو چیلنج بھی کر دیا ہے, ہمارا پیغام کہ عوامی خدمت میں مقابلہ کریں, یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے. عامر صاحب, آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ اب پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلیٰ کے درمیان جو کارکردگی کا مقابلہ ہے, بیان بازی کا بھی سلسلہ جاری ہے, جس طرح سے میں نے کے پی کا ذکر بھی کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کی اچھی کارکردگی ایسی ہی ہے جیسے بتائی جا رہی ہے, یا یہ محض دعوے ہیں؟ ویسے تو یہ جو مقابلہ بازی ہے, اگر واقعی جینون مقابلہ بازی ہو تو یہ تو پازیٹیو ہوگی. عامر صاحب. بالکل, پہلے بھی یہ 2 دفعہ بات ہوئی تو میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ اچھی بات ہے پہلی دفعہ کہ کارکردگی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے, اور بجائے تانے دینے کے سب سامنے آئیں, اپنا اپنا ریکارڈ سامنے رکھیں. میں اس وقت بھی آئی ایم ایف والی جب بات ہوئی تھی تو میں نے چیف سیکرٹری زاہد زمان کا نام لے کے کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے وفد سے ملے تھے, کہ انہوں نے جو گندم کی سپورٹ پرائس کا پیسہ تھا وہ سارا ٹی بل میں لگایا, اور اس کے اس سال میں 12 ارب روپے کا پروفٹ ان کو آ رہا ہے. انہوں نے 28,000 اسامیاں ختم کی. کانٹریکٹ پہ جو نئی بھرتیاں ہو رہی ہیں وہ پینشن خود کنٹریبیوشن سے دیں گے. پینشن فنڈ میں بڑی کمی کی ہے.
اور جتنے مریم نواز کے پروگرام ہیں وہ سارے کیش کے ساتھ ہیں، یہ نہیں ہے کہ گا گے گی ہے۔ اچھا، انہوں نے جو انیشیٹو کی بات کی ہیلتھ والا بالکل ٹھیک ہے، کے پی میں چل رہا ہے، اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا؟ یاسمین راشد آئی تھی، پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے فری ٹیسٹ ختم کیے تھے جو انہوں نے واپس کیے ہیں، آ کے 2 نئے کارڈک ہاسپٹل شروع کیے ہیں، کینسر والا کیا ہے، بے شمار پروگرام ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی اس میں ہمیں صرف یہی ہونا چاہیے کہ مہینے 1.5 مہینے بعد ہم ضرور سوال رکھیں اور چیلنجز سارے وزراء اعلیٰ کے لے کے آئیں کہ یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ جی آپ کا یہ پروگرام اچھا ہے، مریم نواز روزانہ اناؤنس کر رہی ہیں، اس کے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پریشر آیا علی امین گنڈاپور پہ، انہیں بولنا پڑا، ورنہ وہ سوائے دشنام ترازی کے یا فکرے بازی کے کچھ نہیں کر رہے تھے۔ یہ ایک اچھا صحت مند مقابلہ ہے جو مراد علی شاہ کو بھی اس میں آنا چاہیے۔ ظاہر ہے سرفراز بگٹی کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہے، انیشیٹو نہیں ہو سکتے، لیکن ان تینوں کو کم سے کم اسی تعمیری بحث میں آنا چاہیے تاکہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ عوام کے لیے نکلے۔ اگر وہ ستھرا پنجاب لگا رہے ہیں تو 250 روپے پر گھر وہ پیسے بھی لے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جی کہیں اور سے قانون کا خزانہ آنا ہے، لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، اس کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ جب آپ بچہ ایک پڑھا رہے تھے جو اسکول انہوں نے کچھ دیے ہیں 2600 روپے پڑھ رہا تھا، جب باہر دیے ہیں اسکولز تو 1200 روپے میں بچہ پڑھ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، ڈیٹا ہے، سب چیزیں موجود ہیں، میرے خیال میں تو یہ اچھی بات ہے۔ جی ایاز صاحب۔ نہیں بہت اچھی بات ہے، ان میں اسی طرح مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن بہتر ہے کہ ہم اس سے بحث کرنے کی بجائے یہ 3 وزراء اعلیٰ جو ہے نا وہ آج تیسرے تو آج کودے ہیں، 2 تو آلریڈی ظاہر ہے ان میں جنگ چھڑی ہوئی ہے بڑے عرصے سے کہ کون زیادہ کام کر رہا ہے۔ ان کو ایک جگہ بٹھا کے نا ایک دفعہ سوال کرا لینی چاہیے، مطلب پبلک بیٹھ کے بات کریں نا، تاکہ اس کے بعد ہمیں بالکل کلیئر پکچر آ جائے۔ نو ڈاؤٹ انیشیٹو بہت زیادہ ہیں مریم نواز صاحبہ کے، روز کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ابھی تو بہت ساری چیزیں اناؤنسمنٹ کی سٹیج پہ ہیں، جب وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گی تو اس کے ریزلٹس بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ نو ڈاؤٹ یہ ہیلتھ کارڈ یہ بہت بڑا انیشیٹو تھا جو پی ٹی اے گورنمنٹ میں لیا گیا، اور بے شمار لوگوں کو میں نے اس وجہ سے دعائیں دیتے بھی سنا اس دور میں گورنمنٹ کو، کیونکہ بظاہر علاج اتنا مہنگا ہو چکا ہے اس ملک میں کہ وہ اگر آپ کا مفت ہو جائے تو وہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ مطلب خدا نہ خواستہ کسی نے بائی پاس کرانا ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بہت مشکلات ہوتی ہیں، پیسے کہاں سے ہوتے ہیں جمع۔ ایک کام باقی ٹھیک ہے آپ کرتے جا رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ کہ بڑے شہروں میں خاص طور پہ آپ ہاسپٹلز میں کیپیسٹی بڑھانے کی بڑی ضرورت ہے۔ بالکل وہاں نئی بلڈنگز، نئے وارڈز بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو اصل کام کر رہے ہیں تاکہ وہ مریض بیچارے آپ دیکھیں نا لاہور کے ہاسپٹلز پہ تو پورے پنجاب کو آلموسٹ رش ہوتا ہے، بالکل ایسے تو جتنے شہر ہیں ان میں اور زیادہ ہاسپٹلز، جنرل ہاسپٹلز بنانے کی ضرورت ہے۔ باقی اسپیشلائز تو اچھی بات ہے، وہ کینسر کا بھی آپ بنائیں، وہ ہارٹ کے بھی بنائیں، لیکن جنرل ہاسپٹلز بنانے کی بڑی ضرورت ہے میرے ساتھ۔ صحیح ہے جی، کوئکلی بریک جائیں گے، اسی سوال پہ نوید صاحب، الیاس صاحب، خالد قیوم صاحب سے کا ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نوید صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو مقابلہ بازی جاری ہے صوبائی حکومتوں میں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارا بنیادی سوال، کیا یہ ویسی ہی کارکردگی جو بتائی جا رہی ہے ویسی ہی ہے یا یہ محض مقابلہ بازی ہے؟ دیکھیں دعا، پی ٹی آئی کا میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ گنڈاپور صاحب جو چیف منسٹر بھی تھے تو ان کو پی ٹی آئی کے پی کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی بنایا ہوا تھا، تو وہ یہ جو جب بھی الیکشن جب سے یہ پروونشل گورنمنٹس بنی ہیں تو دیکھیں گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے زیادہ ان کی جو توجہ تھی وہ جلسے اور ریلیاں اور مارچز جو ہے وہ لیڈ کرنے میں رہی، اور انہوں نے وہی والی اپوزیشن والا مائنڈ سیٹ لے کے وہ چل رہے تھے۔ تو میرے خیال میں وہ پراپر طریقے سے ایڈمنسٹریشن کے اوپر اور حکومتی معاملات کو اور جو ہے چلانے میں ان کا فوکس، اس کی توجہ بڑھی رہی۔ یہ تو بعد میں آگے جنید اکبر صاحب کو جو انہوں نے ریپلیس کیا، جنید اکبر صاحب نے ان کو ریپلیس کیا ایز کے پی ٹی آئی پریزیڈنٹ، تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کو دیکھ سکتے۔ لیکن اگر گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور چیلنجز دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، تو میرے خیال میں پھر ان کو اپنی انفارمیشن منسٹری کو فارغ کر دینا چاہیے اور اس میں اکھاڑ پچھاڑ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو ان کی انفارمیشن منسٹری جو ہے وہ نہیں دکھا پائی لوگوں کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ دوسری طرف اگر پنجاب کو دیکھا جائے تو پنجاب میں نو ڈاؤٹ مریم نواز صاحبہ نے بہت نئے انیشیٹو لانچ کیے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں
होनहार स्कॉलरशिप है, लैपटॉप स्कीम है, आपकी फ्री सोलर पैनल हैं, आपका किसान कार्ड है, अपना घर जो है वो तो, और ना सिर्फ ये कि वो इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं बल्कि उसके साथ साथ दाद ये भी देनी पड़ेगी उनकी मीडिया टीम को कि उन्होंने लोगों को दिखाया भी। और ये फंड मेरे ख्याल में जो है वो PMLN को बहुत अच्छा आता है कि वो अगर कुछ कर रहे हैं और अगर ना भी कर रहे हैं तो फिर भी वो लोगों को दिखा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो नून लीग नो डाउट मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट ने जितने इनिशिएटिव अब ये पाए तकमील तक पहुंचते हैं, उनके साम्राज्य जो है लोगों तक जो है वो पहुंचते हैं, ये देखा जाएगा। सही जी। इलियास साहब देखिए जी, उन्होंने अभी जो कह रहे हैं जिस तरह दूसरे सूबों के साथ आ रहे हैं और पंजाब को कह रहे हैं कि डेफिसिट में दिखा रहे हैं, लेकिन IMF की जानब से तो ये शर्त रखी गई थी कि बजट को सरप्लस रखना है। ये पहले भी किया था तो मिसप्रिंट हुआ था, पंजाब गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई भी किया था। लेकिन जो अब जो गवर्नमेंट का जो चल रहा है पंजाब में, इतने इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, आप देख लें 54 अरब रुपए की तो बिजली का इनको दिए थे। इसके अलावा जो भी दिए जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो भी हैं रोजाना अनाउंस किए जा रहे हैं और लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल ऑन व्हील, ये इस तरह के ऐसे प्रोजेक्ट हैं, हॉस्पिटल पे जो दवाइयों का फ्री दोबारा स्टार्ट किया, ये ऐसे काम है अगर इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये लोगों को बड़ा रिलीफ है। अब जैसे सड़कें, सीवरेज सिस्टम और दूसरे आज भी इस तरह के काम हैं, तो ये अगर 5 साल गवर्नमेंट में इस तरह करते हैं तो फिर ये गवर्नमेंट में लोगों को रिलीफ मिलने का बड़ा काम है। अब जैसे रमज़ान में राशन प्रोग्राम वगैरह, तो इस तरह ये दूसरों की, क्योंकि ये ठीक है, बिल्कुल बात है कि ये अपने उसके जो इनिशिएटिव लेते हैं उसकी प्रोजेक्शंस भी करते हैं, अपने इन्होंने 1 साल की कारकर्दगी भी दिखाई है, जबकि दूसरे सूबों के मुकाबले में पंजाब के पास वसाइल भी ज़्यादा हैं, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बिल्कुल उस तरह दिखा रहे हैं। दूसरे सूबों को भी चाहिए कि बिल्कुल इसी तरह करें, जो भी सूबे करें आपस में मुकाबला होना चाहिए, इनको एक दूसरे के सामने आके बताए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इनके काम जो कर रहे हैं उससे आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने चाहिए, उसमें गुड गवर्नेंस होनी चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी जो तकलीफ में है, जो परेशानी में, महंगाई में फंसा हुआ है, उसका फ़ायदा उनको होना चाहिए। और ऐसे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव करने चाहिए जिसमें जो ऐसा तबका जो गरीब है और जैसे जिन बच्चों को पढ़ना है, स्कॉलरशिप वगैरह जिनको चाहिए, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इधर पाकिस्तान में ही रिलीफ मिले। और पंजाब गवर्नमेंट इस बारे में देख रही है, उन सेक्टर्स को भी जो लेके आने की कोशिश कर रही है, अभी मजीद प्रोजेक्ट्स वगैरह जो लोगों को घर मिलें, तो ये सब लोगों को बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए ताकि तमाम अजला में और खासतौर पर पसमानदा इलाकों में और हर बंदे को मिलना चाहिए जो अप्लाई करे उसको। जी खालिद क़य्यूम साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूबों के दरमियान जो डेवलपमेंट के मंसूबों का एक मुकाबले का रुझान जारी है, इसका मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जो है वो 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को जाता है, जिसके तहत सूबों के जो वसाइल हैं वो बढ़ा दिए गए और वफाक के वसाइल जो हैं वो कम कर दिए गए। और पंजाब को इसलिए भी एज हासिल है कि पंजाब का जो ADB की बजट है वो 840 अरब रुपए का बजट है, सबसे ज़्यादा बजट है, जिसकी वजह यह है कि आबादी की बुनियाद पर पंजाब को दूसरे सूबों से ज़्यादा वसाइल मिलते हैं। और KP को जो है वो 840 के मुकाबले में KP का बजट जो है डेवलपमेंट का वो 416 अरब का है। और सिंध का भी जो है एक बड़ा बजट है, लेकिन एक ये सारी सूबाई हुकूमतों की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जो ज़्यादती कर रही हैं हुकूमतें वो ये हैं कि NFC अवार्ड के तहत सूबों ने अपने वफाक से जो वसाइल हैं वो तो इजाफी वसाइल हासिल कर लिए, लेकिन एक आइन की खिलाफ वर्जी भी इनकी तरफ से की जा रही है कि आइन का आर्टिकल 140A जो है वो पाबंद करता है कि सूबे जो हैं वो तमाम जो बल्दियाती अदारे हैं उनको सियासी तौर पर, उनको इंतज़ामी तौर पर, उनको मालियाती तौर पर बाख्तियार बनाने के पाबंद हो गए। तो ये वफाक से वसाइल सूबों ने हासिल कर लिए, लेकिन आगे अजला को जो वसाइल मुंतकल किए जाने थे बदकिस्मती से वो अजला को मुंतकल नहीं हो सके। और दूसरा जो इनिशिएटिव्स का मुकाबला है, मैं समझता हूँ कि हर सूबे में जा रहा है, लेकिन सबसे जो अच्छा मैं समझता हूँ कि एक इनिशिएटिव है वो नवाज शरीफ साहब की वजारत उस्मा के दौर में ये हेल्थ कार्ड का लिया गया था, लेकिन इसको अमलन
जो पूरे सूबे के अंदर नाफज किया वो केपी के अंदर जो है वो पीटीआई ने किया। पॉइंट आ गया जी, वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।